صرف مسائل کو ایڈریس کرنا ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے حل پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. نورینا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار سچ اے بریلینٹ انٹروڈکشن. آئی ایکچولی فیلٹ ویری اسپیشل. نورینا تھوڑا سا جرنی کے بارے میں چاہوں گی کہ مختصر تھوڑا اس کو آپ کس طرح سے, ہم کہیں گے نا کہ ایک دریا کو کوزن بند کرنے کے برابر ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی ان کو کیا بتانا چاہیں گے؟ I'm a squash player professionally. Yes. I have represented Pakistan 40 times internationally. MashaAllah. Junior میں junior جو کیٹیگری آتی ہے تو اس میں سے میں ایشیا ٹاپ 30s میں رہ چکی ہوں. میں نے 120 جو ہائی رینکنگ ہے میری ورلڈ رینکنگ میں, وہ میں نے ٹچ کی ہوئی. آج کل 2-3 سال سے ہمارے اسپانسرز وغیرہ کا مسئلہ, ویزے کا مسئلہ, اس کی وجہ سے بہت سارے پاکستانی پلیئرس کی جو رینکنگ ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن وی آر اسٹل دیئر ان دا ورلڈ رینکنگس. اس کے علاوہ آئی ایکچولی سٹ ان 4 گورننگ باڈیز دیٹ ایکچولی میکس می دا اونلی ساؤتھ ایشین ایتھلیٹ. میں پالیسیز بناتی ہوں کہ جتنی تکلیفیں مجھے تھی وہ میں دوسروں کے لیے صحیح کر دوں. اس کے علاوہ آئی ہیو اسپوکن ایٹ دا یونائٹیڈ نیشنز فار دا سیم کاز ٹوائس, ایک نیو یارک میں, ایک دفعہ جنیوا میں, اینڈ ابھی بھی میں اسکواش کھیل رہی ہوں. اینڈ ابھی ریسنٹلی آئی جسٹ فارمڈ مائی فاؤنڈیشن. 2-3 سال سے اس کا پروسیس چل رہا تھا, لیکن اس کا بھی یہی ایم ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں میری طرح, جیسے آپ نے حمزہ کا نام لیا, جیسے دوسرے بچے ہمارے پاس کے پی میں یا پاکستان میں, ان کی جتنی بھی مسائل ہو, جس طرح بھی میں اس کو حل کر سکوں تھرو پرائیویٹ سیکٹر ٹو پبلک سیکٹر, مائی فاؤنڈیشن از گوئنگ ٹو بی دیئر. تو فاؤنڈیشن جو آپ نے رکھی ہے وہ کس طرح سے کام کرے گی؟ تو بیسکلی فرسٹ تو اس کا نام نورینا شمس فاؤنڈیشن ہے. وہ اس طرح کام کرے گی کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس پبلک سیکٹر میں کچھ فنڈز نہیں ہے, بچوں کو ہم نہیں بھجوا سکتے, کیونکہ یہ میں نے خود فیس بہت زیادہ کیا ہے. تو وہ آپ کو ڈونر لے کے دیتی ہے. کچھ بچوں کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں, جیسے کے پی میں حمزہ کی طرح, اور حمزہ جتنے ہی ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ جو ہے وہ یا تو کباب بیچتے ہیں, یا تو وہ مستری خانے میں کام کرتے ہیں, یا تو مطلب بہت زیادہ ہمبل بیک گراؤنڈ, لیکن وہ اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ویسے انسان کا دل خفا ہوتا ہے. ہاں, تو میرا وہ تھا کہ میں کچھ لوگوں کو اسی طرح کنیکٹ کروں ان بچوں کے ساتھ, تاکہ وہ ان کی جو منتھلی ٹریننگ کے جو پیسے ہے, فار ایگزامپل وہ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, یا گھر کا کرایہ ہے, یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جو بھی ہے, کوچ کے جو پیسے ہے, وہ ان کو میسر ہو. میں اس سے پہلے پچھلے 10 سال سے یہ کام کر رہی ہوں. میں اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہی ہوں, میں پیشنٹس کے لیے کر رہی ہوں, میں ایتھلیٹس کے لیے کر رہی ہوں, لیکن وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک تھا. پھر جب مجھے فیل ہوا کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کا ٹرسٹ آتا جا رہا ہے, تو آئی تھاٹ کہ اب ایک فاؤنڈیشن بناتے ہیں جہاں پر ایک پراپر سسٹم ہو, جہاں پہ فار ایگزامپل کل کو اگر حکومت کی طرف سے یا فیڈریشن کی طرف سے کوئی کنفیوژن بھی آتی ہے تو بچہ ڈرے نہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. کیونکہ ابھی تو ہم حمزہ کی بات کرتے, یا مہوش کی بات کرتے, یا ہم دوسرے جونیئر پلیئرس کی بات کرتے, ہمارے پاس پاکستان کی اسکواش کی ہسٹری بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. ہر سال آپ کو بہت ٹیلنٹڈ پلیئرز ملتے ہیں, اور اس کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ کے انسان کا دل ویسے ہی خفا ہوتا ہے. فی الحال اب میں بتا سکتی ہوں کہ پریزنٹلی ہمارے پاس 110 انٹرنیشنل بچے کھیلتے ہیں. 110, یا اس میں سے 55 to I guess 65% جو ہے وہ پشاور سے نکل رہے ہیں. اچھا, ہاں جی. سو وہ پھر میں ان کو ہر روز دیکھ رہی ہوتی ہوں, وہ اپنی ٹریننگ بہت ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں, وہ ہر سال بہت اچھا پرفارم بھی کرتے ہیں, پھر بھی کچھ وسائل کی وجہ سے. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ پشاور سینٹر کیسے بن رہا ہے؟ اس میں ذرا کچھ نہ کچھ تو ایلیمنٹس ہوں گے کہ پشاور سے 50-55% بچے نکل رہے ہیں. اب دس از کویشچن جو ہر کوئی پوچھتا ہے. اصل میں پشاور میں ایکسیسیبلٹی اسکواش کورٹ کی بہت زیادہ. اوکے, آپ فار ایگزامپل نوے کلے سے گزر رہے ہو, یا آپ سواتی پھاٹک سے گزر رہے ہو جو کینٹ کے پیچھے آتا ہے, تو جیسے لیاری میں فٹ بال اور باکسرز نظر آتے ہیں, اسکواش پلیئر کیسے نظر آتے ہیں؟ وہ راستے میں جا رہے ہوتے, ایک بیگ سے ریکٹ نکلا ہوتا ہے. صبح شام آپ جب اس جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں, صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک اتنے بچے ہوتے ہیں کہ ان کو نکالنا پڑتا ہے کہ پلیز اسکواش کورٹ دے دو. سو اٹس آئی ووڈ کریڈٹ دا پریویس گورنمنٹ, جنہوں نے لٹرلی جو اسکواش کورٹس ہے وہ بہت زیادہ ایکسیسیبل کر دی ہے پبلک کے لیے, اور بہت زیادہ بچے ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں. اور ہمارا اسکواش جو ہے آفٹر کرکٹ آئی ووڈ سے اتنا ڈیولپڈ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ باہر جا کے اسکالرشپ سے پڑھ بھی رہے ہیں. جو میرے سینئرس تھے, جو میرے بیچ کے تھے, جو ہم سے جونیئر ہیں, ایون حمزہ کو بھی آئی وی لیگ سے آفر ہو چکی ہے, اور یہ ہر سال ہوتا ہے
کیونکہ ہمارے بچے اتنے اسکلڈ ہیں کہ ادھر وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے ویسے بالکل ڈیفرنٹ آئیوی لیگ سے آفر ہے حمزہ کو. بالکل. I actually went to the US for 1 year on scholarship as well. اسی طرح ہمارے پاس فائزہ مدینہ ظفر ہے, دونوں پنجاب سے ہے لیکن they both actually study in the UK. پھر ہمارے پاس آمنہ فیاض ہے, وہ بھی US میں پڑھتی ہے, اور سارے ہی اسکالرشپ پہ گئے ہوئے, سارے اسکواش کے اسکالرشپ پہ گئے ہوئے. تو اگر کوئی دوسرا اسپورٹ پاکستان کو کچھ دے نہ دے, اسکواش ہمیشہ کچھ نہ کچھ دے رہا ہے, بہت کچھ دے رہا ہے, بہت کچھ دے رہا ہے. لیکن پلیئرس کو کیا مل رہا ہے نورینا, کیونکہ میں چاہوں گی کہ کچھ جو چیلنجز ہیں ان کو بھی ذرا ایڈریس کیا جائے. حکومتی لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ کیا کیا ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے ابھی؟ سب سے پہلے تو حکومت اگر ایتھلیٹس کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کرے, کیونکہ ہمارا فوکس, میں پچھلے بہت سالوں سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارا فوکس صرف کنسٹرکشن پہ جا رہا ہے کہ جی اسکواش کورٹ بنوا دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. آج کل فار ایگزامپل ان دیس کرائسس جو انفلیشن کی وجہ سے جتنا بھی ساری چیزیں ہو رہی ہے, مجھے خود ٹریننگ تک پہنچتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمارے بچوں پہ اگر فوکس کیا جائے, ان کو ایک کائنڈ آف اسٹیبلٹی دے, ان کو کوئی انشورنس دے کہ جی آپ ہمارے لیے اتنا کھیلیں, آپ کی پڑھائی بھی سیکیور ہو, ٹھیک ہے, آپ کا گھر بھی سیکیور ہو. اصل میں مسئلہ یہ اگر وہ اپنا ابھی جو جتنے بھی بچے ہیں, کچھ گنے چنے جو ٹیلنٹڈ جو ٹاپ کے پلیئرس ہیں, ان کو فیڈریشن سپورٹ کر رہی ہے, بٹ اور بچے ان کی ٹینشن اس میں چلی جاتی ہے, ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ گھر کا کرایہ کیسے دوں, میں آؤں کیسے, میں کھانا کیا کھاؤں. مطلب آئی اسٹل ریمبر, میں ایک چھوٹی بچی سے بات کر رہی تھی تو میں ان کو پروٹین انٹیک کا نہیں پتا تھا, تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 125 گرام لینا ہے, یہ لینا ہے. تو میں ان کو جب میں انڈوں کا بتا رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے مہینے سے نہیں کھایا. تو پھر میں یہی سوچ رہی تھی کہ بچے چل کیسے رہے, اور آتے صبح سویرے 6 بجے 5 بجے اپنی ٹریننگ برقرار رکھتے, لیکن وہی والی بات آتی ہے کہ پھر ان کے پاس جو وسائل نہیں ہوتے, تو ان کا ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ it's the problems that they focus. پھر پرائیورٹی نہیں رہتا نا اسپورٹ, پھر تو ظاہر ہے جب آپ نے کچھ ارن کرنا ہے, بریڈ اینڈ بٹر وہ آپ کی پرائیورٹی ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے وہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. نورینا, کتنی اس وقت بچیاں بھی آپ کے پاس ہیں جو کہ ٹریننگ بھی کر رہی ہیں, کھیل بھی رہی ہیں, اور کیا چیلنجز؟ آپ کی اسٹوری شعیب نے آلریڈی بتائی, وی آل نو کہ آپ نے کس طرح سے شروع کیا تھا. کیا وہ چیلنجز اب بھی ہیں بچیوں کے لیے؟ I would say because of I wouldn't take the whole credit, but because of me and some other seniors, کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم گراؤنڈ میں ٹریننگ کرتے تھے بیک ان 2015-16, تو کوئی 400-350 سے زیادہ لڑکے ہوتے تھے, میں ایک لڑکی ہوتی تھی. اب وہ بہت چینج ہو گیا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. لڑکیوں کے لیے فی الحال ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 36 انٹرنیشنل لڑکیاں ہیں پاکستان میں اوور آل. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ نے بات کی کہ لڑکوں پہ جتنا فوکس ہوتا ہے لڑکیوں پہ اتنا فوکس نہیں ہے. بہت سارے ٹورنامنٹس لڑکوں کے لیے ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل پاکستان میں, لیکن لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتے. ابھی لڑکیاں اس فیز سے گزر چکی ہے جہاں پر ان کو صرف ریکٹ خریدنا اور ان کے مسائل ہوتے تھے. اب لائک ایون دا نیکسٹ فیز از سو ہارڈ فار دیم کہ ہمارے پاس چھوٹی بچیاں ہے مانور علی جو ایشیا نمبر 1 ہے کرنٹ انڈر 11 میں کیٹیگری میں, اس بیچاری کے پاس ٹکٹ نہیں ہے US جونیئر جانے کے لیے. تو I had to tweet about her. That means کہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا اہم رول ہو سکتا ہے. بالکل. Not just the government, of course. Not just the government. I would say government اس لحاظ سے ابھی فی الحال ان کو بھی سپورٹ چاہیے. تو جو برانڈز ہے ان بچوں کو صرف پروجیکٹ کرنا کیسے, جیسے میں نے مانور کی ایگزامپل دی کہ چھوٹی سی بچی ہے انڈر 11 میں, وہ اتنا آگے چلی گئی, ایشیا نمبر 1 ہے. بہت بڑی بات ہے. سب سے بڑی بات, میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا, برانڈز اس کو کور نہیں کرے, اس کے لیے ٹویٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کو دسمبر میں جانا ہے اور پلیز اس کو ٹکٹ چاہیے. نہیں, اس پر ہم ضرور بات کریں گے جی. شی از فرام پشاور. شی از فرام پشاور. ہم آسیہ کو بالکل بلائیں گے جی, اور پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ مہنور. آپ نے آسیہ کا بھی نام لیا؟ نہیں, میں نے مہنور کا نام لیا. اوکے, مائی بیڈ جی. مہنور کو ایشیا انڈر 11 نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے جی, ایشیا انڈر 11 نمبر 1 مہنور پشاور سے ہیں. ہم بلائیں گے بھی مہنور کو, پوری دنیا کو دکھائیں گے, اور اسپیشلی اگر ہم پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو ظاہر ان کا رول یہاں پر آتا ہے کہ آگے بڑھیں اور سپورٹ کے. دسمبر میں جانا ہے انہوں نے. ہاں جی, دسمبر میں. اور دیکھیں ایک کیا چیلنج ہے, کیا بیریئر ہے, فائنینشیل بیریئر. بالکل فائنینشیل. باقی ان میں ٹیلنٹ ہے, صبح سویرے اٹھتی ہے, ٹریننگ کر لیتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور بچی ہے ثنا بہادر, وہ نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے, اور وہ کھیلتی ہے, اور وہ انڈر 19 کی ٹاپ پلیئر رہ چکی ہے, سینئر کی ٹاپ پلیئر رہ چکی ہے, ابھی بھی ریسنٹلی انڈیپینڈنٹ ڈے کی ٹرافی بھی جیتی ہوئی ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس اسی طرح کے اور بچے یہ پشاور سے نارمل بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اینڈ وہ لاسٹ ایئر بھی آئی اسٹل ریمبر تھرو ٹویٹس, جو میں نے آپ کو بولا نا فاؤنڈیشن میں نے اس لیے بنائی تاکہ یہ ٹویٹس والا سلسلہ ختم ہو جائے, مانگنے والا سلسلہ ختم ہو جائے. بیکاز آئی ہیڈ ٹو ٹویٹ فار ہر لاسٹ ایئر کہ وہ US میں ہے,
शिकागो में खेल रही है, प्लीज़ इसको मतलब कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करे। तो कभी कभी लाइक आपको आपके स्पोर्ट्स के करियर्स जो है वो चैरिटी पे नहीं चल सकते जी। और स्पोर्ट्स का मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि आर्ट का मुझे नहीं पता, दूसरी चीज़ों स्पोर्ट बोले बगैर पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत हाई लेवल पे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ऐसे बच्चे हैं, ऐसे एसेट्स हैं जो हमें दुनिया के हर कोने तक लेके जाते हैं। तो अगर हम इनकी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आईवी लीग्स तक पहुंच रहे, अगर हम इनको सपोर्ट ना करें तो फिर इट्स आवर लॉस। एब्सोल्युटली सही बात है। और मौके तो हमें देने हैं ना। बिल्कुल, मौके तो हमें देना। और आपने एक बहुत अहम बात की कि स्पोर्ट्स चैरिटी भी बिल्कुल नहीं चलता और चलना भी नहीं चाहिए। एक होता है कॉन्फिडेंस, होता है एक प्लेयर का, वो कॉन्फिडेंस मेंटेन रहना चाहिए, उसकी सेल्फ एस्टीम, ताकि वो कॉन्फिडेंटली जाकर कोर्ट में भी, वहाँ पर अपने ग्राउंड में भी जाकर वो परफॉर्म भी कर सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अक्सर ये होता है कि हमने, आई एम सो सॉरी टू से, बट हमने अक्सर देखा है कि कभी जूतों के लिए कोई ट्वीट कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है कि इसको जूते प्रोवाइड कर दें, जो कि सारे काम या प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारियां यहाँ पर आती हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर हुकूमत की भी जिम्मेदारियां आती है कि इन बच्चों को मांगना ना पड़े। मतलब वो आपके मुल्क को कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ ले रहे हैं। आई स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट एज वेल। मुझे रैकेट किसी और ने दिया, मुझे जूते किसी और ने दिए और मुझे नहीं अच्छा लगा। अब तो ब्रांड्स देते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना सपोर्ट है, एट द सेम टाइम लेकिन वो जो हार्ट रेंचिंग जर्नी इन द सेंस कि मैं किसी से कैसे मांगूं, तो वो मुझे पता है कि ये सारे बच्चे किसी से कैसे मांगे। वो तो हमारे आके स्कॉश कोट नहीं मांग सकते कि भाई मेरा टाइम है मुझे दो। लेकिन बात ये है कि अगर हम ये सारे मसाइल इनसे हटा दें, हमारे जो प्रेशर उन पे डालते कि आपने बस एक महीने में परफॉर्म करना है, एक महीनों में ये सारी चीज़ें नहीं होती। आई बिलीव कि आप दोनों आज इधर बैठे तो एक साल बाद लोग आपको रिव्यू देंगे कि हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आपको बच्चों को टाइम देना पड़ता है, उनको बड़ा होना पड़ता है। वो आज खेल रहे तो उनका जो एक्सपोजर है, ठीक है, वो 1-2 दिन में 1-2 टूर्नामेंट से नहीं बनता। मुझे मेरा दिल का जो वो डर था वो 40 बार बाहर जाने से ही बना। yes.